3, 2, 1. خلائی دوڑ واپس آ گئی ہے اور اب یہ نیوکلیئر بننے جا رہی ہے۔ ناسا کے قائم مقام سربراہ نے خلائی ایجنسی کو حکم دیا ہے کہ وہ 2030 تک چاند پر ایک چھوٹا نیوکلیئر ری ایکٹر لگانے کی منصوبہ بندی تیز کرے۔ یہ امریکہ کے چاند پر مستقل اسٹیشن کے خواب کی ایک جرأت مندانہ تجدید ہے۔ اگر انسان چاند پر رہنا چاہتا ہے تو اسے توانائی کی ضرورت ہوگی۔ یہ توانائی کہاں سے آئے گی؟ ظاہر ہے وہاں ٹربائنرز کے لیے ہوا نہیں ہے، وہاں ایندھن لے جانا بہت مہنگا ہوگا۔ شمسی توانائی صرف 14 دن کے لیے میسر ہوگی۔ یہ تمام باتیں جوہری توانائی کو سب سے زیادہ حقیقت پسندانہ آپشنز بناتی ہیں۔ ہم نے اس عشرے میں چاند پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ چاند پر جانا آسان ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ مشکل ہے۔ کئی ممالک چاند پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ چین اور روس نے مئی میں اعلان کیا تھا کہ وہ 2035 تک اپنا ری ایکٹر بنائیں گے۔ ناسا کو کہا گیا ہے کہ وہ ان سے پہلے پہنچے۔ کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ یہ زمین پر قبضے کی ایک کوشش ہے۔ مقابلہ ایک اچھی چیز ہے، یہ لوگوں کو آگے بڑھنے پہ اکساتا ہے اور یہ جدت کو جنم دیتا ہے، لیکن اگر یہ مقابلہ بہت محدود دائرے میں سمٹ جائے، مثلا قومی مفادات یا ملکیت کے قیام پر، تو بڑا مقصد نظر انداز ہو جاتا ہے۔ انسان ایک متجسس مخلوق ہے اور وہ اپنی جستجو کو نظام شمسی اور اس سے بھی آگے لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن ناسا کے بجٹ میں کٹوتی اور اس کے خلائی پرواز کے منصوبوں پر شکوک و شبہات کی وجہ سے ممکن ہے کہ ہمیں چاند پر جوہری توانائی دیکھنے میں ابھی کافی وقت لگے گا۔